تصوف کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے تصوف کی اصل خواہ صوف ہو اور حقیقت کے اعتبار سے اس کا رشتہ چاہے صفا سے جا ملے، اس میں شک نہیں کہ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے جس کی اساس خلوص فی العمل اور خلوص فی النیت پر ہے، اور جس کی غایت تعلق مع اللہ اور حصول رضا الہی ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آثار صحابہ سے اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے۔ عہد رسالت اور صحابہ کرام کے دور میں جس طرح دین کے دوسرے شعبوں تفسیر، اصول، فقہ، کلام وغیرہ کے نام اور اصطلاحات وضع نہ ہوئی تھیں، ہر چند کی ان کے اصول و کلیات موجود تھے اور ان عنوانات کے تحت یہ شعبے بعد میں مدون ہوئے، اسی طرح دین کا یہ اہم شعبہ بھی موجود تھا، کیونکہ تزکیہ باطن خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا۔ صحابہ کی زندگی بھی اسی کا نمونہ تھی، لیکن اس کی تدوین بھی دوسرے شعبوں کی طرح بعد میں ہوئی۔ صحابیت کے شرف اور لقب کی موجودگی میں کسی علیحدہ اصطلاح کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے لیے متکلم، مفسر، محدث، فقیہ اور صوفی کے القاب استعمال نہیں کیے گئے۔ اسی کے بعد جن لوگوں نے دین کے اس شعبہ کی خدمت کی اور اس کے حامل اور مخصص قرار پائے، ان کی زندگیاں زہد و اتقاء اور خلوص و سادگی کا عمدہ نمونہ تھیں۔ ان کی غذا بھی سادہ اور لباس بھی موٹا، اکثر صوف وغیرہ کا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے وہ لوگوں میں صوفی کے لقب سے یاد کیے گئے، اور اسی نسبت سے ان سے متعلقہ شعبہ دین کو بعد میں تصوف کا نام دیا گیا۔ قرآن حکیم میں اسے تقویٰ، تزکیہ اور خشیت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث شریف میں اسے احسان سے موسوم کیا گیا ہے اور اسے دین کا محاصل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل حدیث جبریل علیہ السلام میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ تصوف احسان و سلوک اور اخلاص ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ نبوت کے دو پہلو ہیں اور دونوں یکساں اہمیت رکھتے ہیں، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعثهم فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ جبکہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نبوت کے ظاہری پہلو کا تعلق تلاوت آیات اور تعلیم و تشریح کتاب سے ہے، اور اس کے باطنی پہلو کا تعلق تزکیہ باطن سے ہے۔ جن نفوس قدسیہ کو فیضان نبوت کے ظاہری پہلو سے حصہ وافر ملا، وہ مفسر، محدث، فقیہ اور مبلغ کے ناموں سے موسوم ہوئے، اور جنہیں اس کے ساتھ ہی فیضان نبوت کے باطنی پہلو سے بھی سرفراز فرمایا گیا، ان میں سے بعض ابدالیت، قطبیت، غوثیت اور قیومیت وغیرہ کے مناصب پر فائز ہوئے، مگر ان سب کا سرچشمہ کتاب و سنت ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان علاقہ قائم رکھنے والی چیز اعتصام بالکتاب والسنہ ہے، یہی مدار نجات ہے۔ قبر سے حشر تک اتباع کتاب و سنت کے متعلق ہی سوال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ محققین صوفیہ کرام نے شیخ یا پیر کے لیے کتاب و سنت کا عالم اور عامل ہونا لازم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا آئے مگر اس کی عملی زندگی کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ولی اللہ نہیں بلکہ جھوٹا ہے، شعبدہ باز ہے، کیونکہ تعلق مع اللہ کے لیے اتباع سنت لازمی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ۔ آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہوئے تو تم لوگ میرا اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اتباع سنت کا پورا حق ان اللہ والوں نے ادا کیا جنہوں نے نبوت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کی اہمیت کو محسوس کیا اور ہمیشہ پیش نظر رکھا، اور تبلیغ و اشاعت دین کو تزکیہ نفوس سے کبھی جدا نہ ہونے دیا۔ تمام کمالات اور سارے مناصب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت ہی حاصل ہوتے ہیں، اور تصوف کا اصل سرمایہ اتباع سنت ہے۔ کسی علم کے موضوع کا تعین اس کے عوارضات ذاتیہ کی بحث سے ہوتا ہے، پس علم تصوف کا موضوع مکلفین کے احوال ہیں، مگر مطلقاً احوال نہیں، بلکہ اس کی حیثیت سے کہ کون سا فعل قرب الہی کا سبب بنتا ہے اور کون سا فعل اللہ سے دوری کا موجب۔ جیسا کہ علم طب میں، میڈیکل میں موضوع بدن انسانی ہے، لیکن مطلقاً بدن نہیں ہے، بلکہ من حیث صحت والمرض ہے۔ پس علم تصوف میں بھی احوال مکلفین کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دوری اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی حیثیت سے بحث ہوتی ہے۔